کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ اس وسیع اور عریض کائنات کے کسی نامعلوم گوشے میں کوئی ایک وجود ایسا ہوتا ہے جس کی طرف آپ کا دل بلا وجہ کھینچا چلا جاتا ہے؟ ایک ایسا انسان جس سے آپ آج تک ملے نہیں ہوتے، جس کا چہرہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مگر آپ کی روح اسے صدیوں سے جانتی ہے۔ کبھی کبھی رات کی آخری پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور خاموشی اپنے عروج پر ہوتی ہے، تو آپ کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے۔ یہ پکار اداسی کی نہیں بلکہ ایک ایسی انجانی سی پہچان کی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دو روحیں ایک دوسرے کو پکارتی ہیں، اور جب روحوں کا یہ خاموش رابطہ شروع ہو جاتا ہے تو عرش الہی سے تقدیر کے قلم حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وہ رب جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے لیے ایسے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے جس کا تصور انسانی عقل کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اگر آج آپ تنہائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت، آپ کا وہ ہوا بیدہ ساتھی کبھی آپ کو نہیں ملے گا، تو ذرا رک جائیے، اپنے دل کی دھڑکن کو سنیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو روح آپ کے لیے بنائی گئی ہے وہ بھٹک کر کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ تقدیر کے تمام بند دروازوں کو توڑ کر، وقت کی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کر ایک دن آپ کے سامنے آ کھڑی ہوگی، کیونکہ جس کا میل آسمانوں پر لکھا جا چکا ہو، زمین والے اسے کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ صبر وہ کنجی ہے جو معجزات کے دروازے کھولتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے بے شمار دعائیں کی، سالہ سال صبر کیا، آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر دل سے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ناممکن کو ممکن میں بدل دیا۔ آپ کا صبر بھی ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کی وہ دعائیں جو سجدوں میں آنسو بن کر بہی ہیں، وہ عرش پر محفوظ ہیں۔ جب دو روحیں سچی ہوں تو اللہ خود ان کے درمیان کے فاصلے سمیٹ دیتا ہے، وہ حالات کو بدل دیتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے، اور وہ ان تمام رکاوٹوں کو ریت کی دیوار بنا دیتا ہے جو آپ کو آپ کی منزل سے دور رکھتی ہیں۔ بس اپنا یقین اتنا مضبوط کر لیجئے کہ جب کائنات آپ سے کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کا ایمان پکار کر کہے کہ میرا رب اسے کر کر دکھائے گا۔ اب میں آپ کو ان خاموش اشاروں اور نشانیوں کے بارے میں بتاتی ہوں جن کے ذریعے اللہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی روح کی پکار سن لی گئی ہے اور تقدیر اب اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ ان اشاروں کو بہت غور سے سنیے، کیونکہ یہ محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے آپ کی تسکین کے لیے بھیجے گئے پیغامات ہوتے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی میں ایک عجیب سی گہرائی آ جاتی ہے۔ آپ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کو کائنات کے ہر رنگ اور ہر منظر میں ایک خاص تربیت نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پرندوں کی چہچہاہٹ، ہواؤں کا رخ اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کائنات کا آپ سے ہم کلام ہو جانا جو آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ اب آپ سے صرف چند قدم کی دوری پر ہے۔ دوسرا اشارہ آپ کی سانس لینے کے عمل میں چھپا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی روح نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا ہو اور آپ کے سینے سے ایک نامعلوم بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اس دوسری روح کی دعا عرش کو چھو کر آپ کے وجود تک پہنچ جاتی ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کو شدت سے پکارتی ہیں تو ان کے درمیان ایک روحانی پل بن جاتا ہے۔
جس کے ذریعے سکون اور اطمینان کی لہریں ایک وجود سے دوسرے وجود تک منتقل ہونے لگتی ہیں۔ تیسرا اشارہ آپ کے لاشعور کی بیداری ہے۔ آپ کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی خاص مقام پر پہلے بھی آ چکے ہیں، یا کوئی خاص لمحہ آپ کی زندگی میں پہلے بھی گزر چکا ہے، جسے ڈیجا وو کہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ یادیں ہوتی ہیں جو روحوں کے اس عالم سے جڑی ہوتی ہیں جہاں آپ کا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب وہ رشتہ حقیقت بننے والا ہوتا ہے تو اللہ آپ کے حافظے کے وہ بند دروازے کھول دیتا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کو پہچان سکیں۔ چوتھا اشارہ یہ ہے کہ آپ کی نیند میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ آپ آدھی رات کو اچانک کسی نامعلوم خوشی کے احساس سے بیدار ہوتے ہیں اور آپ کا دل شکر گزاری کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اندھیرے میں بھی کوئی نور ہے جو آپ کے گرد حصار باندھے ہوئے ہے۔ یہ اس غیبی تعلق کی تپش ہوتی ہے جو آپ کی روح کو سرد مہری سے نکال کر اس محبت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے جو اللہ نے صرف اور صرف آپ کے لیے تخلیق کیا ہوتا ہے۔ اور پانچواں اشارہ آپ کی وجدان کا بہت زیادہ طاقتور ہو جانا ہے۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، یا کسی کا فون آنے سے پہلے ہی آپ کا دل اس کا نام پکارنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا روحانی ریڈار اب اس دوسری روح کے سگنلز کو پکڑ رہا ہے۔ جب دو محبت کرنے والوں کی منزل ایک ہوتی ہے تو اللہ ان کے درمیان کے پردے ہٹا دیتا ہے اور ان کی سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چھٹا اشارہ یہ ہے کہ آپ کو اکیلے پن میں بھی ایک مکمل رفاقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آپ کے کمرے کی خاموشی آپ کو ڈراتی نہیں، بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت ہی پیارا اور اپنا وجود آپ کے بالکل پاس بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ روحانی موجودگی ہے جو جسموں کے ملنے سے پہلے اللہ عطا کر دیتا ہے تاکہ آپ کا دل اس یقین پر قائم ہو جائے کہ آپ اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ وہ ساتھی آپ کے پردوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس کا ساتواں اشارہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کی توانائی بدلنے لگتی ہے۔ لوگ آپ کی طرف کھنچنے چلے آتے ہیں اور آپ کو بلا وجہ دعائیں دینے لگتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ دو روحوں کو ملانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ آپ کے وجود میں ایک خاص قسم کی کشش اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نور دراصل اس بات کا عکس ہوتا ہے جو آسمانوں پر قبول ہو چکی ہوتی ہیں اور اب زمین پر ظاہر ہونے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ آٹھواں اور سب سے گہرا اشارہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب پر توکل اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے۔ اب آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کب اور کیسے ہوگا، بلکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ضرور ہوگا۔ آپ کا دل ہر شک اور ہر وسوسے سے پاک ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے فیصلوں میں ایک عجیب سا حسن دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تقدیر خود آپ کے سامنے جھک جاتی ہے اور کائنات کے تمام راستے آپ کو اس شخص کی طرف لے جاتے ہیں جس کا انتظار آپ کی روح صدیوں سے کر رہی ہوتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ غلطیاں ان پھولوں کی نہیں ہوتی جو مرجھا جاتے ہیں، بلکہ غلطیاں تو ان کی ہوتی ہیں جن کے بیچ میں ان پھولوں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہمارا ماحول اور ہماری سوچ۔ اگر آپ کا دل سچا ہے اور آپ کی نیت پاک ہے، آپ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ کبھی آپ کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ زندگی کے اس سفر میں حوصلہ نہ ہاریں، کیونکہ اندھیری رات جتنی لمبی ہوتی ہے، صبح کا سورج اتنا ہی روشن طلوع ہوتا ہے۔ آپ کی کہانی کا وہ خوبصورت حصہ جس میں آپ اپنی محبت کا ہاتھ تھام کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، وہ بس ایک دعا کی دوری پر ہے۔ اپنے سجدوں کو آباد رکھیں، اپنے رب پر یقین رکھیں اور مسکرا کر اس دن کا انتظار کریں جب آپ کی روح کی پکار کا جواب قدرت ایک معجزے کی صورت میں دے گی۔ اللہ ہم سب کو وہ سکون اور وہ رفاقت عطا فرمائے جو ہماری روحوں کی پکار ہے،
اور ہمیں اپنے بہترین فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ان نشانیوں نے آپ کے دل کو اطمینان بخشا ہو تو اسے لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید اپنے منزل کی تلاش میں ہیں۔ ایسے ہی مزید روحانی اور ایمان افروز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔